آپ کو ایک تقریر میں سنواتا ہوں قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کی تقریر، کیونکہ نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے عدلیہ کا مذاق اڑایا اور ایک شعر پڑھا، اور باقی جو حکومتی بینچوں سے عدلیہ کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ تو بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا، وہ ذرا ضرور سنیے، کافی اچھی کلاس لی ہے انہوں نے، آپ کو بھی مزہ آئے گا بیرسٹر گوہر کی یہ تقریر سن کر۔ سنیے۔ سمجھتا ہوں آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے، یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا، لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر، یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج حکومت بینچز پہ بیٹھے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کے آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا، مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے، تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ، وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے۔ وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا، اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ جناب اسپیکر، بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں، پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں، لیکن انشاءاللہ قاضی فائزہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے، اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا، آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، آج کل ایک اور شعر لکھ دیجیے گا، آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو۔ جو آزاد عدلیہ تو کیا، آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس کے حق میں بھی ایک شعر لکھ دیجیے گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ یہ نہیں ہے، یہ میں آئین پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، سب سے پہلی بات یہ ہے، آئینی طریقہ کار ہے، آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر، اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل 70 ہے، آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے، آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کی قانون سازی کے لیے ہے، اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے، آپ کا رولز 156 ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو، جب تک کہ پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں، پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آف 16 سپٹمبر، یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا، 16 سپٹمبر کو لیا تھا، جب 15 سپٹمبر کو یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر، 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ 65,200 کیسز میں 148 کیسز کنسٹیٹیوشنل ہے، اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے۔ 176 کیس کی آڑ میں یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے۔ جناب اسپیکر، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتحت ہو۔ اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے، وزیر اعظم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گا، ججز کی وہ تعیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا۔ جناب اسپیکر، ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں، آپ نے کمیٹی بنائی
इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी, उससे सबसे पहले ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर 10 प्रोसीडिंग्स हुई है, आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मर थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्राफ्ट इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल ज़ैद थे कि उसने लीक करवाया।